السلام علیکم دوستو، جب صبر حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان کا دل شکستہ ہو کر شیطانی وساوس کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر شکوے اور گیلے شروع ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے علاوہ تہجد کی پابندی بھی تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ ہم روزانہ اتنے ہزار دفعہ یہ ذکر اور وظائف کا ورد بھی تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ سوچتے ہیں کہ کیا ایسا ہمارے ہی ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کو ہماری چاہت کا پتہ نہیں؟ اگر ایسے ہی برے خیالات اور وساوس تمہیں ستا رہے ہیں نا، تو سنو، تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں تمہاری کوئی پسندیدہ چیز لاکھوں تدبیر کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی، جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری من پسند چیز تیز رفتار کے ساتھ تم تک پہنچ جائے۔ تو جان رکھو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہارا رب وہ قدرت والا قادر مطلق ہے جس نے سورج کو تیز روشنی بنا کر چمکا دیا اور چاند کو سراپا نور بنایا، اور ان دونوں کے چلنے کے لیے دونوں کی منزلیں مقرر کر دی، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سالوں، مہینوں، ہفتوں اور دنوں کی گنتی کا حساب معلوم کر سکو۔ جان لو، شہنشاہ کائنات نے یہ سب کچھ بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا۔ ہر چیز اپنے مقصد کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ ان میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ اگر جاننا چاہتے ہو وہ نشانی اور اشاروں کو جو آپ کی من پسند چاہت کو آپ تک پہنچانے کا وسیلہ اور سبب بن جائے، تو سنو، اس میں پہلی اور خاص نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل تمہارے رب کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنے والا بن جائے، کیونکہ تمہارے رب کا ہر فیصلہ خیر اور حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے جن کا علم تمہیں نہیں ہے۔ اگر تم دل سے اپنے رب کے ہر فیصلے پر لبیک کہتے ہو نا، تو سمجھ لو ان قریب تمہیں تمہاری من پسند چاہیتی چیزیں ملنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور جو اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا اس کو مل جاتی ہے۔ جو اللہ کی تقدیر سے ناراض رہتا ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بس تمہارا رب آزمائش کے وقت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے یا شکوہ شکایت کرتا ہے۔ جان رکھو، تمہارے دل میں یہ خوف کا پیدا ہونا کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ایک بڑی اور خاص نشانی ہے کہ تمہاری من پسند چہیتی چیزیں ان قریب تمہیں ملنے والی ہے، کیونکہ جو اپنے رب کی ناراضگی کا خوف دل میں رکھتے ہیں نا، اس کی نعمتیں کبھی بھی نہیں چھینی جاتی، بلکہ جس انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کا دل وساوس میں گم ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنے دل میں برائیاں رکھنے لگتا ہے۔ جان رکھو، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام بن جائے، تو تم اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر انسان کا اپنے رب کے نزدیک ایک ایسا درجہ اور مرتبہ ہے جس کو وہ صرف اپنے اعمال کے ذریعے ہی سے حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اور جو انسان اپنی آزمائش میں شکوے شکایت کرتا اور صبر سے پار کر لیتا ہے، تو وہ آزمائش میں اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ جان رکھو، جب شکوے گیلے تب ہوتے ہیں جب اپنے رب کی قدرت کا یقین نہیں ہوتا، یا ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے، یا دعاؤں کی قبولیت کا یقین نہیں ہوتا۔ بس اتنا جان دو کہ تمہارے رب کا ایک امر ہی تمہاری تقدیر کے فرق کو اور تمہاری کہانی کے پنوں کو بدل دے گا۔ بس میرا رب اپنا کام اپنے مقررہ وقت پر ہی انجام دیا کرتا ہے، جس کی حکمتیں ہم اور
تم نہیں جانتے. جان رکھو تیسری واضح اور اہم اشارہ یہ ہے کہ جب تمہارے صبر کا پیمانہ اور تمہارے صبر کا حوصلہ ٹوٹنے کے قریب ہو جائے، تمہارے دل پر بے بسی اور بے قراری کے باوجود تم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب اپنے رب کو اپنا حال سناتے ہو نا، اور اپنا حال سنانے کے بعد تمہارا دل مطمئن ہو جاتا ہو، دعا مانگنے کے بعد دل کے اندر وہ یقین اور امید حاصل ہو کہ میری فریادیں سن لی گئی ہے اور ان قریب اللہ خیر کے دروازے میرے لیے کھول دے گا. اگر ایسی ہی کیفیت تمہارے دل کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو سمجھ لو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ان قریب اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے. ان قریب تمہارے لیے کن فیکون کے معجزات ظاہر ہونے والا ہے. ان قریب تمہاری من پسند اور چہیتی چیزیں ملنے والی ہے. میرے رب قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے بالکل بھی مایوس نہ ہو. یقیناً تمہارا رب بہت ہی بڑا بخشنے والا، بہت ہی بڑا مہربان ہے. جان رکھو جب دعاؤں پر یقین جمنے لگے، رب کے سامنے درد سنا کر دل پرسکون ہو جائے، تو اس بات کی کھلی اور واضح نشانی ہے کہ بہت جلد نامعلوم راستے، نامعلوم ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. اور رحمان تمہاری دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا چکا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیزوں سے بھی نواز دے گا. اور یہی وہ وقت ہوگا جب تمہاری تکلیف اور تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور تمہارے زوال کو عروج نصیب ہو جائے گا. اللہ تمہارے نصیب میں تمہاری ہر دعائیں لکھ دے گا جو تم ان سے مانگتے رہے ہو. جان لو ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہ پاک ان کو وہ نعمتیں بھی اور خوشیاں بھی عطا کرتا ہے جو نصیب میں نہ لکھی گئی ہو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دعائیں نصیب کی نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بنتا ہے. ان قریب تمہاری قسمت کا در کھل جائے گا اور تمہاری اپنی ایک ایک حاجت کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. انشاءاللہ مطمئن ہو جائیے، ان قریب تمہارا رب تمہارے لیے خفیہ نظام کے تحت مدد بھیجنے والا ہے. انہیں دیکھ کر آپ خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ. دوستو ہمارے دل سے دعائیں ہیں آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ شان آپ سبھی کو ہنستا مسکراتا ہوا رکھے. ہر لائن کی پریشانی ہو، چاہے بیماری ہو، تنگی ہو، شادی کے مسئلے ہو، اور کوئی پریشانی ہو، ہر قسم کی پریشانی، ہر تنگی، ہر مصیبت سے اللہ نجات عطا فرمائے اور خوشیاں مقدر نصیب فرمائے. دوستو اس ویڈیو سے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی اطمینان ملا ہو تو ایک اچھے کمنٹ کی آپ سے ضرور گزارش کرتے ہیں. کم سے کم ایک لائک کر دیا کرے تاکہ ہمارے دل کے لیے وہ حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتا ہے کہ ہمارے سبسکرائبر جو ہے ہماری بات کو سنتے بھی ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی